السلام علیکم وعلیکم السلام۔ حضرت مفتی حنیف برکاتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حضرت ہم بول رہے ہیں ذرا حج کر کے آئے تھے وہاں سے رام نگر سے، جی تو انہوں نے جماعت سے نمازیں پڑھی ہیں وہاں پر امام حرم مسجد نبوی کے امام کے پیچھے۔ جی میں نے کہا نماز تو ہو گئی، بلا کراہت نماز ہو گئی۔ اب جی کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب نماز نہیں ہوئی، دہرا اور نکاح بھی ٹوٹ گیا، جی تو میں نے کہا نماز ہو گئی، جی کیونکہ ہمیں شک کرنا صحیح نہیں ہے، اللہ کے رسول کی مسجد کا امام بدعقیدہ نہیں ہو سکتا۔ جی۔ صحیح کہا نا میرا حضرت؟ اور بولنا کہاں سے؟ اطہر حسین قادری، جی اطہر حسین، اثر حسین قادری۔ کہاں سے؟ رام نگر سے؟ نہیں میں رام نگر آتا رہتا ہوں، میرا مرید ہے وہاں، تو وہاں سے ایک صاحب گئے تھے وہی گولا اچھا گٹی کے پاس سے۔ جی، تو آپ کہاں سے؟ آپ رہنے والے کہاں سے؟ میں ابھی ایم پی میں ہوں اچھا، ایم پی میں ہے۔ جی۔ اثر حسین، اچھا اچھا۔ تو نماز تو ہو گئی نا صاحب؟ میں نے کہا کہ نماز ہو جائے گی امام حرم کے پیچھے، مسجد تو نبوی کے امام کے پیچھے۔ اعلیٰ حضرت کے فتوے سے تو دیکھو صاحب نہیں ہو پائی۔ نہیں ہوئی؟ لا، اعلیٰ حضرت کے فتوے سے ویسے اللہ رسول کے فرمان کے حساب سے جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تو صحابہ کے تو یہ ہے کہ نہیں، نصیحت جیسے کرنے اعلیٰ والے۔ حضرت کے فتوے سے نماز نہیں ہوئی، اللہ رسول کے فرمان کے حساب سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حج جیسے اللہ اور کے رسول عمرے کی مسجد کا میں امام ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ حج اور عمرے میں صرف نماز امام کے پیچھے نہیں، نماز پڑھنا ہے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پڑھ لی کسی نے پھر تو ہو جائے گی۔ جی، نماز یہ کہ دھوکے سے پڑھی ہے تو یہ کہ نماز دہرانے کا حکم ہے اس کا بھی۔ نماز دہرانا پڑے گی۔ جی، اب 50 لاکھ حاجی کیسے نماز دہرائیں؟ جمعے کی نماز بھی بس ہے، جمعے مسئلہ کی تو یہ نماز ہے۔ کا بھی تو مسئلہ ہے نا، 7 دیکھیے، جمعے۔ اب مسئلہ یہ ہے، آپ سے بتاتا ہوں، اگر کعبے کے امام کو مسلمان مانے تو ہاں، پھر مسئلہ سارا ختم ہو گیا، کیسا؟ اور مسئلہ سارا جو دیوبندی مذہبی کا مسئلہ وہ سبھی ختم ہو جائے گا۔ کعبے کے امام کو اگر ہم مسلمان مان کے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو سارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ جھگڑا جو ہے وہ یہی تو مسئلہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اکابرین علماء دیوبند نے گستاخیاں کی ہیں، انہی کے تحت وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ آپ کیا سے بتاؤں، کبھی آپ نے سنا ان کی تقریر؟ کبھی عربی میں بولتے ہیں، عربی میں کیا بات سنی آپ نے ان سے گستاخی کی؟ یہ تو ایک ذہن و گمان ہے نا کہ ایسا بولتے ہیں ویسا۔ کبھی آپ نے عربی میں بولتے ہو تو عربی میں کیا آپ نے سنی تقریر میں کہ یہ گستاخی کی ہے انہوں نے؟ میں کوئی گستاخی کر دے گا نا تو فوراً گردن قلم ہے، دیر بھی نہیں لگے گی۔ جی میرے خیال سے 1 گھنٹہ لگے گا، اگر کسی نے اللہ کے رسول شان گستاخی کی وہاں پر تو ایک دم گردن قلم۔ اچھا اچھا، تو کیا گستاخی آپ نے سنی؟ امام گستاخی کرے گا وہ امامت کر لے گا، بس گردن طرح قلم ہے صاحب، وہاں تو کوئی میں گستاخی کر ہی نہیں سکتا اللہ کے رسول شان میں۔ ایسے تو کھیل تماشا بن جاتا، گستاخی ہر کوئی کرتا تو پھر تو کھیل تماشا ہو جاتا۔ جی یہ ہندوستان کے حاجی چھوڑ دیتے، کوئی گستاخی کرتا تو ہندوستان کے حاجی بھی مار ڈالتے وہاں جا کے۔ ہاں، یہ تو ایک بدگمانی پیدا کرنا ہے کہ گستاخیاں کرتے ہیں، گستاخیاں۔ ہم نے تو آج تک کسی حاجی سے نہیں سنی کہ کعبے کے امام نے گستاخی کی۔ اللہ کے رسول کو دل و جان سے مانتے ہیں وہ لوگ، اور اللہ تو کے رسول کا نام کتنا فی ادب سے الحال آپ کا یہ نمبر آپ کا یہ نا، ہاں چلیے میں پیش ڈالتا ہوں آپ تو کے پاس 2-4 دن میں، پھر تو دیکھنا۔ پھر کیا بتائیں صاحب کہ نماز ہو گئی یہ بتائیں کہ نہیں؟ پھر میں اس مسئلے میں کچھ کہنا جو میں فتویٰ نہیں دے سکتا، میں جی مفتی نہیں ہوں، میں تو مفتی نہیں ہوں۔ میں نے تو کہہ دیا ہو گئی نماز اب، کیونکہ حاجیوں کا معاملہ ہے، 50 لاکھ حاجیوں کی نماز کا معاملہ ہے۔ جو آپ نے صاحب کہہ دیا تو دیکھیے، اعلیٰ حضرت کے فتوے اٹھائیے، فتویٰ رضوی اب اٹھا کر دیکھو دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ رسول سے بڑا تھوڑی مانا جائے گا صاحب، اعلیٰ نہیں، حضرت کے اللہ عالم رسول تھے، کے بعد جو یہ آزاد تھوڑی کہ ہر بات میں اعلیٰ حضرت کو رکھیں ہم بیچ میں۔ اعلیٰ حضرت ہی کی اللہ رسول بدولت کو ایک ہم دم، نے اللہ کے رسول کو اللہ رسول کو ایک سائڈ کر دیں بالکل ہے۔ جی جی ہر بات میں اعلیٰ حضرت، ہر بات میں اعلیٰ حضرت، نہ تو اللہ رسول کا نام آ رہا، بس اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ حضرت صاحب جی، کیا یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے کہ قبر میں کوئی لکھے شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے مرنے کے بعد؟ قبر میں قبر کیا میں شیطان؟ ایک صاحب عالم صاحب نے لکھا کہ قبر میں شیطان بہکانے آتا ہے۔ میں نے تو کہا کہ نہیں آتا، میں نے ثابت ہی نہیں ہے حدیث سے صاحب۔
ہاں صحیح حدیث سے تو ثابت نہیں ہے نا حضرت، کہیں مرنے کے بعد تو نہیں آگا نا ہے؟ جی جی ہاں یہ من گھڑت عقیدہ ہے نا قبر میں شیطان آتا ہے، کیا خیال ہے حضرت؟ صحیح ہے آپ کو. اب جو یہ بتایا کہ قبر میں شیطان آتا ہے تو اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں حضرت؟ کوئی عالم اگر ایسا بتائے جی کیا عقیدہ رکھے جو عالم کہے کہ شیطان بہکانے آتا ہے مرنے کے بعد؟ اس میں شریعت تو یہی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ سوال ہی ہوتے ہیں، باقی تو ایسا نہیں ہے. یعنی شیطان کے آنے کا موت ہے؟ نہیں کوئی بہت بڑا رواج سے ہے ہی نہیں. تو یہ کوئی اگر ایسا کہتا ہے، عالم لوگ بہت سے دلیلیں پیش کر دیتے ہیں وہ کمزور روایتوں سے، تو ان غلط ہے عالم نا، ہیں غلط ہے. غلط ہے. موت پر روایت ہو تو ثابت کرو. اس بات کو سوال کر سکتے ہیں نا کہ بھائی موت پر روایت سے ہاں ہاں موت پر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، یہ ترمذی، یہ ابن ماجہ، یہ کتاب موت پر ہے، ان میں سب ثابت ہے، دے دیا اب وہ ثابت ہے. وہ ایک صاحب نوادر الاصول کی روایت بتا دیتے ہیں کہ نوادر الاصول میں ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے، تو اس نے کہاں سے اٹھائی؟ اب وہ کمزور روایت سے اٹھائی، وہی نوادر الاصول میں نے بتایا نا نام، لیکن وہ کمزور روایت ہے، اس کو عالم صحیح نہیں مانتے. جو آپ بتا رہا ہوں نا وہی بات ہے جی جی کہ معتبر روایت نہیں ہے، اس سے عقیدہ نہیں بنے گا. یعنی یہ من گھڑت عقیدہ مانا جا سکتا. جی جی ہاں ایسے عالم کی بات کا کیا اعتبار جو ایسے عقیدے بنا کے قبر میں شیطان آتا ہے؟ جی ان موضوع کا تصور ہونا چاہیے معتبر عالم کی. ہاں اب قبر میں تو صاحب اللہ کے رسول کا دیدار ہوگا، آپ کو بھی معلوم ہے سب اللہ کے رسول. بس شیطان کا کیا کام حضرت جی وہاں ہے؟ جی جی صحیح بات ہے. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام کا بھی عقیدہ ہوتا، جب سے چلا تھا چاروں اماموں کا عقیدہ ہوتا. چاروں اماموں نے نہیں لکھا کہ قبر میں شیطان آتا ہے، لکھا کسی امام نے حضرت کہ قبر میں شیطان آتا ہے؟ ہاں موت تو ہے کہ موت کے وقت تک تو ضرور آتا ہے. ہاں وہ تو سب مانتے ہیں، اس پر تو سب کا عقیدہ ہے کہ موت کے وقت تک بہکا سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد قبر میں شیطان کا آنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے صحیح حدیث سے. آپ نے صحیح بتایا ابن ماجہ، ترمذی شریف، کسی بھی حدیث سے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو حضرت ایسے بہت سے عقیدے بنا رکھے ہیں آج کل لوگوں نے، کیا کیا جائے. اب میں نے یہ دلیل دیا کہ اعلی حضرت نے کہا ہے کہ خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ اختیار میں. تو اس لیے میں نے کہا مسجد نبوی کا امام اللہ کے رسول کی مسجد کا امام ہے، وہ فاضل بریلوی نے کہا ہے خالق کل نے مالک کل بنا دیا. تو ہم کیسے مانے بدعقیدہ امام ہے؟ اور پھر اعلی حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو پھر قرآن کی آیت بھی اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب آپ اپنا رخ انور وہیں فرمائی جہاں آپ کی مرضی ہو. تو اللہ نے قبلہ بدل دیا نماز کی حالت میں حضرت. تو کیا اللہ امام نہیں بدلے گا اگر ایسا بدعقیدہ امام آ گیا تو؟ کیا خیال ہے حضرت؟ میں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کا مطالعہ کرتے پھر آپ کو بتاؤں، نمبر ہے میرا پاس آپ کا، ٹھیک ہے، اور میں حوالے بھی دوں گا پھر انشاءاللہ. حوالے دینا. تو یہ شیطان کے بارے میں تو یہ عقیدہ رکھیں کہ نہیں آتا، بالکل نہیں آتا. اگر کوئی دلیلیں دے کے صاحب نہیں فلاں فلاں کتاب میں، تو کیا ہاں مانیں؟ دکھاؤ. نہیں وہ کمزور روایتوں سے دکھا دیتے ہیں. ہاں کمزور روایت نہیں چلے گی نا، کمزور روایت. تو حضرت یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے قبر میں شیطان آتا بہکانے. اچھا اب یہی تو ہم نہیں مانتے، تو لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے تو ہر بات کیسے مانے؟ جیسے آپ نے بھی نہیں مانا، آپ نے بھی صحیح بات ہے منع کر دیا کہ نہیں ہے، صحیح روایت میں نہیں ہے. صحیح بات ہے، ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ صحیح روایت میں نہیں ہے. صحیح بات. ہاں تو جو صحیح بات ہے مان لو، جو غلط ہے کیوں مان لو؟ کہ جو صحیح بات ہے کوئی عالم بتا مانو آپ، لیکن اب اللہ رسول کی طرح کسی عالم کی ہر بات تھوڑی مانی جائے گی حضرت. تو اب میں نے کہا کہ وہاں سید بھی ہیں، مکہ شریف مدینہ میں سید بھی ہیں، مارغرا میں بلگرام میں سید جو آئے وہیں کے تو سید ہیں حضرت، مکہ شریف مدینہ شریف کے آنے والے. تو وہ کہاں نماز پڑھیں گے؟ وہاں پر مسجد نبوی میں ہی تو نماز پڑھتے ہیں. ان کی کوئی مسئلہ میں کہوں آپ سے ایک مسئلہ اور بھی تو ہے، جو عقیدہ صحابہ کا تھا اس دور میں، تو یہ دیوبندیت جو پھیلی ہے وہ اس ٹائم پہ تھوڑی تھی. ارے تو ابھی مسئلہ یہ بھی تو ہے. دیوبندیت بریلویت تو حضرت 100 سال پہلے کی ہے. ہاں 100 سال پہلے کی ہے. جو عقیدہ تھا وہی، جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی تو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے. تو ابھی آپ نے کہہ دیا قبر میں شیطان نہیں آتا، اب صحابہ کا عقیدہ کب ہوا؟ ابھی آپ نے بھی کہا کہ نہیں شیطان کا کوئی کام نہیں ہے قبر میں.
اب یہ کیا صحابہ کا عقیدہ ہوا جو آپ نے اعلیٰ بھی حضرت نے اگر کون سی کتاب میں لکھا رہا؟ اعلیٰ حضرت نے ایذان الاجر فی اذان القبر پوری کتاب لکھی ہے، اس پر دلائل سے اچھا کمزور روایتوں کی دلائل سے بھرمار کر کے پوری دیوال کھڑی کر دی کہ قبر میں شیطان آتا ہے بیکانے، اور آپ نے کلیئر انکار کیا کہ نہیں آتا، نہ ہم نے پڑھا صحیح روایت میں نہ معلوم۔ ابھی آپ کہہ رہے ہو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی اعلیٰ حضرت کا، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ قبر میں شیطان نہیں آتا، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، تو مرنے تک ساتھ رہے گا۔ یہی بڑے پیر صاحب نے لکھا کنیز طالبین میں کہ شیطان مرنے تک ساتھ رہے گا۔ بڑے پیر صاحب نے کنیز طالبین میں یہ لکھا، پورا باب باندھا ہے شیطان کے بارے میں۔ اور شاعر آسی نے کہا کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں اے آسی، یعنی اللہ کے رسول کا دیدار ہوگا، اس لیے شعر کہا تھا انہوں نے، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں اے آسی۔ اور خود فاضل بریلوی نے بھی کہا تھا قبر میں لہرائیں گے تاحش چشم نور کے، ہیں؟ تو حضرت یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ قبر میں شیطان نہیں آتا ہے، اس کو من گھڑت عقیدہ مانا جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو چاروں امام بتاتے اور صحابہ کرام سے روایت چلی آتی، سب مانتے اس کو، دیوبند والے ہی مانتے، انہیں کیا فرق پڑ رہا تھا؟ دیوبند والے 20 رکعت تراویح پڑھتے ہی ہیں، چاروں اماموں کو دیوبند والے ہی مانتے ہیں حضرت صاحب۔ حضرت صاحب یہ کیا رام نگر میں کوئی غیر مسلم قرآن کا حافظ ہوا ہے کیا؟ نہیں، کوئی کافر قرآن کا حافظ ہوا تھا کیا؟ وہ ایسا وہاں پر ایسا نظریہ ہے کہ کافر قرآن کے حافظ ہیں وہاں؟ تو اس چیز کا مطلب کوئی وہ نہیں ہے، تو اس لیے میں اس چیز کے مسئلے میں کبھی حافظ قرآن ہوا غیر مسلم جی رام نگر میں غیر مسلم حافظ قرآن، ہاں کبھی نہیں، یہاں تو کوئی جانکاری نہیں ایسی نہیں ہے، دیکھیں گے پھر ہم تو پوچھیں گے نہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں بتا دیتا ہوں جتنے دیوبندی ہیں بریلوی کے نزدیک کافر ہیں، اور یہ قرآن کے حافظ بھی ہیں رام نگر میں۔ اچھا یہ قرآن کے حافظ ہیں نا سر دیوبندی جتنے رام نگر میں، اچھا کافی حافظ ہیں، تو آپ پوچھو ہی مت، میں نے بتا دیا بریلوی کے نزدیک وہ کافر ہیں، اور آپ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا کافر قرآن کا حافظ، مطلب تعجب کیا کہ قرآن کا حافظ غیر مسلم ہو ہی نہیں سکتا، غیر مسلم ہی تو ہوئے وہ، تو لاکھوں حافظ ہیں صاحب دیوبند۔ حضرت صاحب آپ کو بھی ماننا پڑ رہا ہے کہ واقعی یہ سب بیکار کی باتیں ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر بول کہاں سے رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں حضرت سروان ضلع ودیشہ مدھیہ پردیش سے بول رہا ہوں، بھوپال کے پاس سے۔ اچھا اچھا، تو حضرت آپ نے مان لیا کہ غیر مسلم قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا، تو کافر قرآن کا حافظ بے شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن اسی کے سینے میں محفوظ ہوگا جو ایمان والا ہے، صاحب ایمان ہے۔ دیوبندی اگر صاحب ایمان نہیں ہوتا تو قرآن کا حافظ ہی نہیں ہوتا، اس کے گلے میں قرآن کیسے اتر جاتا ہے سینے میں؟ کفر ایمان ایک جگہ جمع نہیں سکتا، آگ پانی ایک جگہ جمع نہیں سکتا حضرت صاحب۔ یہی میں کہتا ہوں کہ جہنمی قرآن کا حافظ کیسے ہو جائے گا؟ اب جیسے حدیث پڑھ دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، تو یہ اگر جہنمی مان رہے ہو تو یہ قرآن کے حافظ کیسے ہو رہے ہیں؟ پھر 30 کروڑ کی آبادی آپ کیسے بتا رہے ہو؟ جب جہنمی انہیں مان رہے ہو، کافر مانتے ہو، 72 فرقوں میں دیوبندی سب کو شمار کرتے ہو، تو پھر 30 کروڑ کی آبادی مت بتاؤ، وہاں جا کے کہو کہ ہماری آبادی الگ ہے، 30 کروڑ نہیں ہے۔ 30 کروڑ میں تو سب آ گئے، شیعہ بھی آ گئے، دیوبندی اہل حدیث سب آ گئے۔ حضرت صاحب بڑا مشکل میں حضرت اختلاف میں ڈال، حضرت صاحب جی اختلاف میں امت کو ایسا ڈال دیا ہے کہ الجھا کے رکھ دیا ہے۔ حضور نے یہ بھی تو فرمایا نہیں ہے اصل میں بیٹھا ہوا ہوں، اسلام وہ تو غلطیاں تو ہوئی ہیں دیوبند والے عالموں سے، ہم بھی مانتے سب سے ہوئی ہیں غلطیاں، دیوبند والے بھی عالم یہ نہیں کہتے کہ تھانوی صاحب کی آپ ہر بات مانو، نازوی صاحب کی ہر بات مانو، وہ بھی نہیں کہتے کبھی، نہ وہ کبھی تحریر ناز کو پڑھ کے بتاتے، نہ وہ صراط مستقیم پڑھتے، نہ وہ حفظ الایمان، پوری ہندوستان میں آج تک میں نے حفظ الایمان کہیں بھی نہیں پڑھتے دیکھا کسی کو، کسی بھی مسجد میں نہیں دیکھا، نہ مدرسے میں چلتی ان کے، وہ تو ایک لکھ دی گئی تھی، لکھ دی، بعد میں انہوں نے رجوع بھی کیا تھا، توبہ بھی کیا تھا اس بات سے جو انہوں نے غلط مثال دی تھی نا حفظ الایمان میں علم غیبی، اس سے رجوع کر لیا تھا، توبہ کر لی تھی اس سے۔ اب وہ تو صراط مستقیم جو ہے اس پر بھی وہ پڑھ کے نہیں بتاتے، جو خیال والی بات لکھی ہے، دیوبند کا فتویٰ آ گیا ہے کہ نماز میں رسول اللہ خیال آئے گا تو نماز ہو جائے گی، تو ان کا فتویٰ جب دیوبند سے آ چکا ہے تو اب کیوں اسی بات کو صراط مستقیم کی بات کہ دیکھو انہوں نے ایسا لکھا ہے، وہ لکھنے والا دنیا میں گیا۔ تو مسئلہ تو یہی ہے کہ ہر جو ان کی غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک کر لیں، بات ختم ہو جائے گی، جو ہماری غلطیاں ہم ٹھیک کر لیں۔ ہاں یہ بہت اونچی بات کی کہ جو ہماری غلطیاں ہم صحیح کر لیں، وہ ان کی غلطیاں وہ صحیح کر لیں، وہ ٹھیک کر لیں، آپس میں اتفاق کر لیں، اگر ایسا ہی ہے تو یہ بہت اچھی بات کی کہ بس اپنی اپنی غلطی نکال دو کتابوں میں سے، جھگڑا ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے۔
کیوں لیے بیٹھے بھائی اگر لکھا ہے تو یا تو پھر اس پہ دلیل پیش کریں حضرت صاحب. تو بھائی جس کس نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے پورا خلاصہ ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ بتائے تو صحیح، یا پھر اس کو پیش کرے کہ ہاں ہم نے یہ غلطی لکھی تھی انہوں نے، ہم مان رہے اس چیز کو. ہاں حضرت صاحب مانتے نہیں ہے، غلطی ہے، نہ دیوبندی مانے نہ بریلوی نہ اہل حدیث، بہت سے دیوبندی بھی نہیں مانتے، بہت سے دیوبند والے مان بھی لیتے ہیں، جو غلطیوں کو غلطی مان لیتے ہیں. سب دیوبندی ایک جیسے نہیں ہے، سب بریلوی ایک جیسے نہیں ہے، سب اہل حدیث ایک جیسے نہیں ہے. اب دیکھیے حضرت ایک صاحب نے ایسا لکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. اب یہ روایت تو ہم نہیں مانتے یار، یہ کیسی روایت لکھی ہے؟ اس میں کہتے ہیں یہ لوگ دلیل کہہ دیتے ہیں کہ وہ انبیاء کرام کی حیات ثابت کرنا مقصد ہے. تو انبیاء کرام کی حیات ثابت کرنا مقصد ہے تو قرآن کی آیت بھی تو ہے، قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. تو جب نبی کے غلام زندہ ہے تو نبی تو بدرجہ اولا زندہ ہے. تو یہ روایت کیسی ہے؟ جو کوئی اگر یہ دلیل میں لکھے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا. یہ روایت سننے کے بعد دماغ کہیں سے کہیں پہنچتا آدمی کا. میں تو پڑھا نہیں صحیح نہ مانا جانا اس روایت کو، صحیح بات نہیں جائے گا. توہین لگتی ہے کہ نہیں اس میں؟ توہین ہے حضرت. یہ بھی آپ پڑھ لینا، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے الملفوظ صفحہ 27 جلد 2 میں. اچھا تو اب ایسی باتیں ان کی بھی ہیں، ایسی دیوبند والوں کی کچھ باتیں. دونوں آپ نے جو کہا نا، دونوں اپنی اپنی غلطیاں درست کر لیں حضرت. میں بھی یہی کہتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں اپنی اپنی بیٹھ کے غلطیوں کو صحیح کر لے. بھائی حفظ الایمان میں تمہاری کیا ہے، تقویٰ ایمان میں کیا ہے، تمہاری فتح رضیہ میں کیا ہے، الملفوظ میں کیا ہے، دونوں اپنی اپنی بیٹھ کے درست کر لو. جی کیا خیال ہے حضرت؟ بہت اچھا خیال. حضرت صاحب ایک اور تھی بات. ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کی نماز جنازہ پڑھنے. تو ایک صاحب عالم صاحب بولے کہ وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی تھی. حضرت جی سن رہا ہوں. یعنی نماز میں اللہ کے رسول کے وہ امام بنے، یعنی جنازے کی نماز میں خواب میں اللہ کے رسول کے وہ امام بن گئے. تو اب یہ روایت کیسے مانی جائے کہ آپ خواب میں اللہ کے رسول کی آپ امامت کر رہے ہیں؟ پھر دلیل کیا دیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی تو امامت کی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے کا. تو وہ ان کا تو مرتبہ اعلیٰ و افضل ترین ہے نا. جی تو اب یہ مثال کیا دیتے ہیں بہت سے لوگ ان کے ماننے والے کہ جس نے وہ خواب کی بات ہے نا کہ وہ عالم صاحب خواب میں اللہ کے رسول کی امامت کر رہے ہیں، تو یہ مثال دیتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی. تو بھائی حضرت ابوبکر کا مرتبہ وہ اپنی جگہ، وہ تو صحابی رسول ہیں. صحابی رسول ہے ویسے ہے کہ نہیں صاحب؟ جی جی. تو اب یہ ان کے مرتبے پہ یہ تھوڑی پہنچ پائیں گے عالم صاحب کے جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی. نہیں ہے کہ نہیں صاحب؟ جی جی. یہ بھی حضرت پڑھ لینا صفحہ نمبر 22 جلد 2 الملفوظ میں. اچھا. تو ایسی بہت سی باتیں. ہوا کو بتایا کہ اللہ کی نافرمانی کی، جب ہوا کو اللہ نے حکم دیا جاؤ کافروں کو نیست نابود کر دو، تو ہوا نے اللہ سے کہا کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی. کیا ہوا اللہ سے ایسا کہہ سکتی ہے کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی؟ کیا ہوا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے حضرت؟ جی کر سکتی ہے کہ ہوا اللہ کی نافرمانی؟ نہیں کر سکتی. یہ بھی حضرت صفحہ 73 میں لکھا ہے جلد 4 الملفوظ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا کہ فلاں کتاب میں، خود انہوں نے لکھا ہے. اور یہ ہوا کی بات اعلیٰ حضرت نے کیسے سن لی کہ ہوا نے ایسا کہا اور اللہ نے اس سے ایسا کہا؟ یہ 1400 سال پہلے کی بات. یہ بھی کتاب میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہے کہ اللہ نے مدد کرنا چاہیے اپنے حبیب کی، اور کافروں نے جب مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا تھا تو اللہ نے ہوا کو کہا جاؤ کافروں کو نیست نابود کر دو. تو ہوا بولی الحلائل لا یخرجن باللیل، بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ نے اس ہوا کو بند کر دیا. پھر دوسری ہوا سے اللہ نے کہا تو دوسری ہوا نے اللہ کی بات مانی. تو ایک ہوا اللہ کی نافرمان ہو گئی، ایک فرما بردار ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سمت والی نے منع کر دیا، ایک سمت نے مات مان لی؟ ایسا کیسے ہوگا صاحب؟ ہوا اللہ کی نافرمانی. تو یہ میں بھی نہیں مانتا حضرت صاحب، صحیح کہہ رہے ہیں بات. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے کہا نا کہ دونوں کے اندر غلطیاں ہوں، دونوں بیٹھ کے درست کر لیں اور اصلاح کر لیں تو امت سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے صاحب. مسئلہ تو وہی ہے بھائی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ کے مسئلہ حل ہو جائے. پھر ہوا کیسے ہمارے اور آپ کے کہنے تھوڑی ہو جائے. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بڑے عالم جب بیٹھیں گے نا جب ہی ہوگا. جو جتنے سے مفتی سلمان ندوی صاحب ہیں، مفتی سلمان، بڑے بڑے جو عالم ہیں دیوبند کے بریلی کے، سب مل کے بیٹھے. ادھر سے بریلیوں میں آپ بریلی میں جھگڑے چل رہے ہیں تعزیے کے اوپر. حضرت پیلی بھی تو بریلی میں کتنا جھگڑا چل رہا ابھی.
کہ تعزیہ مت بناؤ، تو وہ کہہ رہا تعزیہ بناؤ، تو ڈھول باجے جائز ہے، تو وہ کہہ رہا ناجائز ہے، ایک کہہ رہا جائز ہے بریلوی، ایک کہہ رہا ناجائز ہے۔ اب یہ رام نگر میں بھی تو یہ مسئلے چل رہے تھے نا قریب میں حضرت، اچھا کہ ڈھول باجے مطلب تعزیہ نکالنے پر بھی بریلی کا فتویٰ ہے نا اعلیٰ حضرت کا، ناجائز کا لکھا انہوں نے، حرام ہے ناجائز۔ اب اعلیٰ حضرت کے ہی ماننے والے تعزیہ بنا رہے ہیں بہت ساری جگہ، اور ان کے ہی ماننے والے منع بھی کر رہے ہیں حضرت، بڑا مشکل کام ہے۔ تو حضرت کے آپ حضرت سید امین ملت ماریلوی سے مرید ہیں؟ نہیں تو سید یحییٰ میاں، ضرور یحییٰ میاں سے۔ ارے وہ تو بہت بڑی ہستی تھی حضرت سید یحییٰ میاں صاحب، میں نے ان کو بلوایا تھا ماریل شریف سے، وہاں آئے تھے صفی پور میں، بلوایا تھا ضلع اناؤ میں ان کو۔ ان کے ساتھ میں وہی رام نگر کے لڑکے رہتے تھے نا، دو ثالث صاحب اور ایک اور کوئی تھے، ثاقب ثالث شاید۔ حضرت کو ہم نے ماریل شریف سے وہاں بلوایا تھا صفی پور میں، 2 دن کا پروگرام رکھا تھا۔ بہت بڑی ہستی تھی صاحب ماریل شریف کے، بہت بڑی قابل اور سادہ ہستی تھی، کوئی لین دین نہیں تھا پیسوں میسوں کا، بغیر پیسے کی مانگ کر کے چلے آتے تھے، آپ تشریف لے آتے تھے صاحب۔ آج کل تو لوگ پیسوں کا طے کروا لیتے ہیں دلالوں سے کہ اتنا لینا، اتنا وہ کرنا، یہ بات کرنا ہے کہ نہیں صاحب؟ تو آپ تو بہت خوش نصیب ہیں ماشاء اللہ کہ حضرت سید یحییٰ میاں صاحب ماریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہیں، اور خاندان کی وہ شان تھے صاحب، ماریلا کی وہ شان تھے، لگتے بھی تھے، چہرے پہ نورانیت دیکھو ان کی، وہ بزرگی، اور وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، خاص بات تھی کسی عالم سے ڈرتے نہیں تھے۔ ایک بار تو سنا ہے کسی عالم کو انہوں نے ناظم کو پھٹکار دیا تھا وہاں پر سکندرہ میں یا ماریلا کے پاس، علامت میں کوئی ان کی تعریف زیادہ کر رہا ہوا شاید، ایسی کچھ معاملہ تھا، صحیح بات ہے نا؟ حضرت نے ڈانٹ دیا تھا شاید، ایسا کچھ سنا تھا۔ تو حضرت صاحب ٹھیک ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، یہ پیغام میں بتا دوں گا کہ حضرت نے فرمایا دونوں اپنی اپنی غلطیاں درست کر لیں، اور یہ میں ڈلوا دوں گا حضرت، بتا دوں گا پبلک میں، عوام تک آپ کا پیغام پہنچا دوں گا حضرت، ٹھیک ہے؟ آپ کا پیغام عوام تک پہنچا دوں گا حضرت، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، السلام علیکم۔